جی تو الیوم خمر وغدن امر، کہ آج کا دن شراب کا دن ہے، وغدن اور کل کا دن جو ہے وہ امر وہ فیصلے کا دن ہوگا، وہذہ مقولۃ یہ کس کا مقولہ ہے؟ امرؤ القیس ہے، لبید بن ربیع عامری یا کہ اقسم بن سیفی ہے، لا احد منہم، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا فرسٹ کہ امرؤ القیس۔ امرؤ القیس کا یہ مقولہ ہے، وہذہ مقولۃ لامرؤ القیس، یہ مقولہ امرؤ القیس کا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ الیوم خمر، آج کا دن شراب کا دن ہے، وغدن امر، اور کل جو ہے یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ کہ جب اس کے والد اس کے نام حجر تھا، جب اس کو قتل کر دیا اس کے قبیلے کے لوگوں نے، تو پھر یہ اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنے قبیلے کو خیر باد کہہ کے دوستوں کے ساتھ سفر میں اور شکار پہ گیا ہوا تھا دور دراز علاقوں میں۔ تو جب اس کے والد کی وفات قتل کی اس کو رپورٹ، وہاں اس کے واقعے کی خبر پہنچی، تو اس وقت یہ ان میں خوش گپیوں میں اور کھانے پینے میں مصروف تھا، شکار میں اور شراب نوش کر رہا تھا۔ تو اس وقت جب اس کو خبر پہنچی تو اس وقت یہ اس نے کہا تھا کہ الیوم خمر، آج کا دن شراب کا دن ہے، وغدن امر، اور کل کا جو دن ہے وہ فیصلے کا دن ہوگا، میں اپنے قبیلے والوں سے قصاص لوں گا جن لوگوں نے میرے والد کو قتل کیا ہے۔ تو یہ امرؤ القیس کا مقولہ ہے، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کان ابن المقفع، کہ ابن المقفع یہ عربی الاصل تھا، ترکی الاصل یا کہ فارسی الاصل، تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ یہ فارسی الاصل تھا۔ ابن المقفع اصل نام اس کا جو ہے وہ کوئی اور تھا، غیر مسلم تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا اور اس کا اصل نام جو ہے بعد میں اس نے نام چینج کیا عبداللہ، اس نے عبداللہ ابن المقفع کے نام سے مشہور ہوا، اور دولت العباسیہ عصر العباسی میں عبداللہ بن عباس الصفا کے دربار سے منسلک رہا۔ پھر دوسرا جو خلیفہ تھا اس وقت ابو جعفر منصور، اس کے دربار سے منسلک رہا، مترجم تھا اور فارسی زبان بھی اچھی طریقے سے جانتا تھا، اس کو ہولڈ تھا اس پر، ماہراً فی اللغۃ الفارسیہ، اور اس کے بعد یہ عربی زبان میں بھی ماہر تھا۔ کلیلہ و دمنہ یہ مشہور کتاب ہے جس میں پرندوں کی بولیاں اور کچھ اخلاقی دروس ہیں، اس کتاب کو اس نے فارسی سے عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا، اور ابو جعفر منصور کو اس نے وہ کتاب یا اس وقت جو خلیفہ تھا اس کو پیش کی۔ کلیلہ و دمنہ، اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ من ہوا مؤلف کتاب کلیلہ و دمنہ، کہ کلیلہ و دمنہ کتاب کس نے تصنیف کی ہے، تو اس کا اصل رائٹر جو ہے وہ بیدی الہندی ہے، یہ ہندوستان کی کتاب ہے، اور یہ بیدی الہندی ہندوستان کی میں لکھی گئی تھی۔ پھر ادھر سے کہتے ہیں کہ نوشیروان عادلیہ اس نے اس کو اپنے پاس، اس کا بہت مشہور ہوئی ہے کتاب، لوگوں نے اس کی سٹوریاں جو کہانیاں تھیں ان کو یاد کیا، تو پھر جو تاجر ہندوستان میں تجارت کے لیے آتے تھے وہ اس کتاب کو لے کر ان کے ذریعے انہوں نے ایران میں منگوائی، اسے ہندی سے زبان سے، پھر اس کا ترجمہ ہوا فارسی زبان میں، پھر فارسی سے عبداللہ ابن المقفع نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا عربی زبان میں۔ تو عبداللہ ابن المقفع جو ہے یہ فارسی الاصل تھا، اور کلیلہ و دمنہ کو اس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ کلیلہ و دمنہ کے رائٹر جو ہے وہ بیدی الہندی ہے۔ یہ FPSC کا ایک پاس پیپر تھا، اس میں یہ پوچھا تھا کہ من ہوا مؤلف کتاب کلیلہ و دمنہ، کلیلہ و دمنہ کے رائٹر کا نام کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور بھی کتاب ہے رسالۃ الصحابہ کے نام سے، اور اس کے بعد الادب الکبیر، الادب الکبیر بھی عبداللہ ابن المقفع کی ہے، اور رسالۃ الصحابہ یہ بھی اس کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس MCQs ہے کہ اسرار البلاغہ و دلائل الاعجاز مؤلفہما، کہ دونوں کتابیں اسرار البلاغہ و دلائل الاعجاز مؤلفہما یہ کس کی تصنیف ہیں؟ دونوں تصنیفات ہیں ابن سعیدہ کی، عبد القاہر الجرجانی کی، یا کہ ابن چنی کی، تو اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ عبد القاہر الجرجانی کی یہ دونوں تصانیف ہیں، اسرار البلاغہ و دلائل الاعجاز، بلاغت کے جو اسرار ہیں، رموز ہیں، وہ اس کے نام سے، اور دوسری دلائل الاعجاز، اعجاز یہ معجزے کو کہتے ہیں کہ ایسا کام جس سے دوسرے لوگ عاجز آ جائیں، ایسے خلاف عادت کام۔
اور اس کے علاوہ جو اساس البلاغہ ہے وہ زمخشری نے تصنیف کی ہے، الکشاف ان کی مشہور تفسیر ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ من ہوا مؤلف کتاب اساس البلاغہ، بلاغت کی بنیاد یا اساس، تو وہ زمخشری کی ہے، محمود بن عمر الزمخشری کی ہے وہ اساس البلاغہ، اسرار البلاغہ، اور دلائل الاعجاز یہ عبد القاہر الجرجانی کی ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ من ہوا مؤسس علم البلاغہ، تو پھر یہ بھی عبد القاہر الجرجانی ہیں، جو اس کے مؤسس اور رائد مانے جاتے ہیں علم البلاغت کے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس کہ دائرۃ المعارف موسوعۃ عربیۃ مؤلفھا، کہ آپ سب آواز آ رہی ہے آپ کو صحیح؟ آواز کا ایشو ہے، جہاں پھر سگنل پرابلم ہوگی دیکھ لیں، ادھر میری طرف سے تو تقریباً کلیئر آ رہی ہے آواز، سگنل ہو گیا۔ تو دائرۃ المعارف موسوعۃ عربیہ، کہ یہ تو دائرۃ المعارف موسوعۃ عربیہ یہ عربی انسائکلوپیڈیا ہے عربک لینگویج کا۔ یہ کس نے تصنیف کیا ہے؟ بطرس بستانی ہے، ابن سید کاک ہے، ناصف الیازجی ہے، تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ بطرس البستانی، بطرس بستانی یا کہ بطرس بستانی۔ ہوا ادیب لبنانی شہیر جد فی العصر الحدیث، کہ یہ لبنانی ادیب ہے، بہت بڑا رائٹر ہے، اور اس نے یہ عربی زبان میں جو دائرۃ المعارف کے نام سے انسائکلوپیڈیا تصنیف کیا۔ وَهُوَ يَعُدُّ مِنْ أَكْبَرِ زُعَمَاءِ النَّهْضَةِ الْعَرَبِيَّةِ، کہ یہ جو نہضت العربیہ جنہوں نے عربی زبان کو از سر نو زندہ کیا ہے، اس کی تحریک کو، تو بطرس البستانی کی بات کر رہے تھے کہ دائرۃ المعارف ہوا موسوعۃ عربیۃ الفہا ہذہ الموسوعہ بطرس البستانی، کہ بطرس البستانی نے یہ دائرۃ المعارف کے نام سے انسائکلوپیڈیا تصنیف کیا ہے۔ اور بطرس بستانی ہوا اول من اسس مدرسۃ الوطنیہ، کہ اس نے پہلے یہ اس کے رائد ہیں مدرسۃ الوطنیہ کے، کہ بطرس بستانی نے اس کی بنیاد رکھی مدرسۃ الوطنیہ کی، اور یہ لبنان میں پیدا ہوئے، اور 1883 میں ان کی وفات ہے، 1883 میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 5 ہے کہ کان ابن المعتز، کہ ابن المعتز ہوا شاعراً ناقداً بلاغیاً یا کہ خطیباً۔ تو عبداللہ ابن المعتز، اصل نام ان کا عبداللہ ابن المعتز ہے، تو یہ ہوا بلاغیاً، کہ یہ انہوں نے سب سے پہلے جو کتاب لکھی بلاغت پر، کتاب البدیع ان کی مشہور کتاب ہے بلاغت پر، اور یہ عباسی خلفاء میں سے ہیں۔